دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ جلسہ دستار بندی مدرسہ فلاح دارائن شہر چتاپور کا دینی و اقامتی مدرسہ ہے جو شہر چتاپور میں وہ خدمات انجام دیتا آ رہا ہے۔ اسی مدرسے کے دو طلباء کی دستار بندی 26 فروری 2024 بروز پیر بعد نماز مغرب ڈبل اے پیلس فنکشن ہال ملکھیر روڈ چتاپور میں ایک عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا گیا تھا، جس کی زیر صدارت حضرت مولانا عرفان احمد صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد سلیمان گلبرگہ۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب قبلہ نائب محتمم دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد کا خصوصی خطاب تھا، اور اس جلسے کی زیر سرپرستی حضرت حافظ محمد عامر علی خان صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد بنو ہاشم، اور اس جلسے کی زیر نگرانی حضرت مولانا محمد جاوید صاحب قبلہ فرما رہے تھے۔ جلسے میں شہر گلبرگہ، چتاپور اور چتاپور کے اطراف و اکناف سے کافی لوگوں نے شرکت کی۔ جلسہ بڑا کامیاب رہا۔ جلسے کے بعد کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ تھوڑا سا بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہے، حضرت کی اجازت کے ساتھ پہلے ہی پیش کرنا تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ حضرت سامنے ہوں اور بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہو، تو اس لیے حضرت کی اجازت کے ساتھ 10 منٹ وقت لے کر بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا آخری خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، انشاءاللہ مجلس ختم ہوگی، تمام کے لیے نماز اور کھانے کا نظم ہے۔ کوئی بھی مہمان ہماری دعوت کو قبول کیے بغیر کھائے بغیر واپس نہ جائے۔ تو بلا تاخیر میں ان حفاظ میں سے حافظ عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اپنی محنت کی ہوئی نعت کو حضرت کے سامنے پیش کریں۔ سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، سوچ سے ان کی قبلہ بدلا، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہے مدثر بیٹا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ رحمان چچا، بہت دن سے نظر نہیں آ رہے ہو، کہاں ہو؟ میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں چچا۔ اچھا، ماشاءاللہ، کون سے مدرسے میں بیٹا؟ میں مدرسہ فلاح دارائن چتاپور میں پڑھتا ہوں۔ مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں بیٹا؟ مدرسے میں قرآن مجید اور حدیث دعائیں پڑھاتے ہیں اور آداب و اخلاق سکھاتے ہیں۔ مدرسے میں یہ سب پڑھنے سے کیا فائدہ، کیا ملتا؟ بول بیٹا۔ استغفر اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں چچا۔ اچھا، ایسا کیا؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی مدرسے میں نہیں پڑھے دیکھا۔ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ چچا، جو آپ کے بچے آپ کو چھوڑ دیے۔ ارے بیٹا، میرے بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور وکیل ہیں، بہت کماتے ہیں، چاہے تو سونے کی برتن میں کھلا سکتے ہیں۔ چچا، دین نہیں تو دنیا کی تعلیم صرف دولت ہی دے گی۔ ادب، اخلاق، والدین کے حقوق اور ماں باپ کا احترام، یہ سب نہیں ملے گا۔ نتیجہ کیا؟ بوڑھا بوڑھی کو گھر کے باہر ڈال دیا، اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو، پھر آپ کا لوگوں کے سامنے یہ کہتے پھرنا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے فلاں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہنا صرف آپ کو اپنی نظروں سے گراتا ہے۔ بیٹا تم بتاؤ، تم تو مدرسے میں پڑھ رہے ہو، کتنا کما لو گے، گھر چلا سکو گے؟ چچا، دینی تعلیم دولت کمانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی۔ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، بڑوں کا ادب کرتا ہوں، سلام میں پہل کرتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں، دین پر چلتا ہوں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، بس اللہ راضی ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ چچا، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا تھا، خیر اب کم از کم اپنے پوتروں اور نواسوں
دینی تعلیم دلاؤ. بہت اچھی. اور رمضان کے بعد فوراً مدرسہ فلاح دارین سیتاپور میں داخلہ کراؤ. بہت اچھی تعلیم و تربیت ہوتی. انشاءاللہ بیٹا میں ضرور رمضان کے بعد بچوں کا داخلہ مدرسے میں کرتا ہوں. جزاک اللہ چاچا, اللہ کے فضل سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی اور سب سمجھ لیے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائے. اللہ سب کو توفیق عمل دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری تعلیم جی دونوں طلبہ آئیے. مدثر عبد الرحمن اپنا انعام حاصل کرتے ہوئے جائے. اس کے بعد میں مدرسے کے آخری طالب علم محمد مزمل کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں. أما بعد, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه, او كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان و ذمہ داران و اساتذہ اکرام و جمیع سامعین حضرات, میں آپ حضرات کے سامنے آج کی مبارک محفل میں عظمت قرآن کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امید کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور امت مسلمہ کی روح ہے. جہالت کے اندھیرے میں روشنی ہے. ظلم و بربریت میں گرفتار انسانوں کے لیے انصاف ہے. بیماروں کے لیے شفا ہے. گمراہوں کے لیے ہدایت ہے. بے چین لوگوں کے لیے سکون ہے. اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت, امانت, دیانت, عفت, شجاعت بخشی اور نیک معاشرے کی تعمیر کی. اور یہ قرآن مجید 23 برس میں پیش کر دیا گیا, کیونکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا. اور کس شخصیت پر نازل ہوا؟ جو ذات یتیموں کا سہارا ہے, بیواؤں کا آسرا ہے, مظلوموں کا حامی ہے اور پوری انسانیت کا محسن. اور بلا شک و شبہ زمین و آسمان میں پورے مخلوقات کی تخلیق جس کے لیے ہوئی, یہ وہی ذات اقدس ہے. مگر افسوس کتاب اللہ سے امت کا تعلق کمزور ہو گیا. قرآن سے وابستگی نہیں رہی. دنیاوی تعلیم کو شعار سمجھ لیا. دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے کھلوں کو لوگوں نے فراموش کیا اور نتائج ہمارے سامنے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. بس اتنی سی بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دین پر چلنے کے لیے اللہ کی ذات کا یقین ضروری ہے. اگر یقین نہیں ہے, اندر سے ہمارا ایمان کامل نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کے دین اور شریعت پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے. آج امت کا بہت بڑا طبقہ دین سے دور ہو رہا, مساجد اور مدارس سے دور ہو رہا, دین کے کاموں سے دور ہو رہا اور دنیاوی کاموں سے قریب ہو رہا, گناہوں سے میں ملوث ہو رہا. وہ اس وجہ سے ہو رہا کہ وہ بظاہر دین کو نماز اور روزہ تو سمجھ رہا, لیکن دل کا تعلق جو اللہ سے جڑنا چاہیے, اللہ کی ذات کا یقین آنا چاہیے, وہ یقین اس کا نہیں بن رہا, اس لیے دین سے انہیں دور ہو رہا. تو ہر نبی سب سے پہلے آ کر یقین بنائے, اللہ پر ایمان مضبوط کرے, توحید ان کے سینوں میں بٹھائے, اس کے بعد دین پیش کرے. یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا. ہر نبی آتے اپنے دور میں صحیح دین پیش کرتے, وہ دنیا سے تشریف لے جاتے, ان کی وفات ہوتی تو قوم ان کے دین کو بدل دیتی تھی, گمراہ ہو جاتے تھے لوگ. نبی دنیا سے گئے, قوم اپنے فائدے کے چیزیں دین میں سے رکھ لیتی تھی, جو فائدے کے نہیں دکھ رہے ان کو نکال دیتی تھی, دین بدل جاتا تھا. پھر نیا نبی آتا, اللہ نئے نبی کو بھیجتے, پھر انہوں نئی محنت کرتے, پھر دین پھیلاتے, دین پھیلتا. پھر جب وہ دنیا سے جاتے تو دین پھر بدل جاتا, پھر لوگ مرتد ہو جاتے, گمراہ ہو جاتے, دین کو بدل دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا. لیکن جب اللہ کے آخری نبی, انبیاء کے امام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو اللہ نے اس دین کی حفاظت اپنے ذمے لے لی. ہر نبی کے بعد دین بدل جا رہا, لوگ مرتد اور گمراہ ہو جا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کو ہم نے نازل کیا اور قیامت تک اس کی حفاظت ہم کریں گے. الحمدللہ دین محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. لیکن دین کی حفاظت ہوں گی کیسے؟ دین کیسا محفوظ رہیں گا؟
اللہ نے اس دھرتی پر اس کائنات میں دین کی حفاظت کے لیے مدرسوں کا انتظام کیا کہ اگر قیامت تک دین امت میں زندہ رہے گا، محفوظ اور باقی رہے گا، اللہ کی قسم یہ مدرسوں سے رہے گا۔ جب تک مدرسے ہیں دین زندہ رہے گا، اور جب مدرسے ختم ہو جائیں گے دین مٹ جائے گا۔ آج کے اس جلسے میں تکمیل قرآن مجید کا یہ جو موقع ہے، یہ اس میں قابل مبارکباد ہے وہ طلبہ جو اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہے۔ ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کون سی تعلیم جو اللہ کے نام سے شروع کی جائے، اور اس سورت کی جو آخری آیت ہے وہ بھی ایسی آیت ہے جس کو اگر پڑھیں گے تو سب کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا ایک ہی ٹکڑا پڑھوں گا اس آیت کا، جو آخری لفظ ہے وہ وقتریب ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم وہ اصل ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ باقیہ جتنے علوم ہیں اس کو علوم نہیں ہنر کہہ سکتے ہیں، اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اتنے مسائل لکھے ہمارے کو پڑھنے سے ٹائم نہیں آج، تو فتح رحیمیہ کے اندر جو لکھنے والے ہیں عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، رمضان سے ایک دو دن پہلے اپنے جتنے تعلقات والے ہوتے، جتنے ملنے جلنے والے ہوتے، جو ہمیشہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے یا آپ کو بلایا کرتے تھے، ان سب کو بلا لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سب جنے آؤ بھائی، سب جنے آتے، آ کے کیا ہے سب سے ملاقات کر لیتے تھے۔ صبح آنے کے بعد سب سے خیر خیریات وغیرہ سب ہونے کے بعد فرماتے تھے دیکھو بھائی اب رمضان شروع ہونے والا ہے، ایک مہینہ میرا نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کا ہے، میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اب ہماری ملاقات کب ہوگی؟ رمضان کے بعد ہوگی۔ آج رمضان غفلت میں گزر رہا، فرض عبادت تو چھوڑنا نہیں، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلاتے۔ ان بڑے نئی تعلیم لے کر ہمارے سامنے ٹھہرنے والوں کو ہم قرآن کیسے سمجھائیں گے، حدیث کیسے سمجھائیں گے، جب ہم ان کی لینگویج نہیں سمجھ سکتے، ان کے ذہن کے مطابق ہم اتر نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمارا بچہ 7th 8 تک پڑھ رہا، نہیں مول صاحب بس اب بچہ نہیں جاتا بول رہا، ضد کر رہا، اس کو چھوڑ دیے، نہیں، آپ اس کو جو 2 مہینے انگریزی کے اعتبار سے جو چھٹی مل رہی اس کو مدرسے کے حوالے کرو۔ الحمدللہ علماء کرام، اساتذہ کرام انہیں 2 مہینے میں ان کے اندر پڑھائی کا جذبہ پیدا کریں گے، دنیا کی قیادت کا جذبہ پیدا کریں گے، ان کے اندر مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے، ان کے اندر پوری ایک انسانیت پیدا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج چھتاپور میں رات دیر گئے 12 بجے تک فلاح دارین مدرسے کی طرف سے عظیم الشان اجلاس ہوا، جس میں 2 خوش نصیب طلباء کی سار بندی عمل میں آئی، اور شہر حیدرآباد کے بڑے ائمہ ناز عالم دین ہم سب کے بڑے حضرت مولانا ابرار حسن صاحب نے ماشاءاللہ خطاب فرمایا، اور تقریباً شہر گلبرگہ سے آس پاس کی دیہات سے علماء کرام، عوام دین تشریف لا کر کے اس جلسے کو کامیاب فرمایا۔ میں سبھی چھتاپور کے رہنے والوں سے ادباً درخواست کروں گا کہ اس مدرسے کا آپ قلمی تعلق، خدمے، رقمے، سخنے، ہر اعتبار سے آپ ان کا مدد فرمائیے، مدرسے کی خدمت کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدرسہ فلاح دارین جو چند سالوں سے شہر چھتاپور کے اندر جو ہے اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے، کافی الحمدللہ اس کم عرصے میں 2 طلباء نے حفظ قرآن کریم کی تعداد حاصل کی، اور آج بروز پیر 26 تاریخ کو بعد نماز مغرب کے اندر AA فنکشن ہال کے اندر مدرسے کا پہلا عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا گیا تھا،
बड़ा कामयाब रहा। मैं तमाम आने वाले शहर चितापुर की आवाम और अतराफ़ व अकनाफ़ के देहात वालों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जलसे में शिरकत करने वाले गुलबाग गिरका शरीफ के बड़े बड़े उलमा इकराम का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसन मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अबरार हसन साहब रहमानी दामत बरकातुहुम लालिया नायब मुहतमिम दारुल रहमानिया और हज़रत हमारे जिनकी सदारत में जलसा चलता रहा हज़रत मौलाना इरफान साहब कासमी दामत बरकातुहुम नायब मुहतमिम दारुल फ़ुरक़ानिया कदरी और जो है ज़ेर सरपरस्ती में हज़रत हाफिज़ आमिर अली ख़ान साहब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के मुहतमिम भी हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना जावेद पटेल साहब इशाती का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मदरसे की ज़ेर निगरानी में जिनका चल रहा है। और मैं मदऊ करता हूँ और लोगों से दरख्वास्त भी करता हूँ उस मदरसे की तरफ तवज्जो फरमाएँ और बच्चों का दाखिला कराएँ ताकि बच्चे दीनी इल्म सीखें, दुनियावी इल्म भी पढ़ते रहें। मदरसे के अंदर जो है दीनी तालीम के साथ तसरी तालीम का भी पूरा नज़म है। आपसे गुजारिश है कि मदरसे के अंदर जो है अपने बच्चों का दाखिला फरमाएँ और दामे दिरम सुखने मदरसे के ताउन भी फरमाएँ। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनतों को काविशों को कबूल मंजूर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन व आमीन। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फलाह दारैन चितापुर के अंदर ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा है और इस मदरसे का सालाना जलसा हुआ। इसके अंदर 2 बच्चे हिफ्ज़ की तकमील करे। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को आगे दीनी तालीम आगे हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप सबसे गुजारिश है कि इस मदरसे के अंदर अपने बच्चों को भेजाएं। काफ़ी अच्छी तालीम हो रही है और मदरसे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को अपनी शान के मुताबिक तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह मदरसा फलाह दारैन का आज जलसा हुआ। बहुत ही कम वक्त में ये मदरसा तरक्की किया। असातिज़ा यहाँ के तलबा पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असातिज़ा की मेहनत को कारामद बनाए और यहाँ से पढ़ने वाले तलबा से अल्लाह सारे आलम में दीन का काम ले। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि भी दिल खोल कर मदरसे का ताउन करें, मदरसे के अखराजात में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर मदरसे की ज़िम्मेदारियों में हिस्सा लेकर इसका बेहतरीन नेमुल बदल बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मदरसे के लिए जो ताउन कर रहे हैं अल्लाह इनके ताउन को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया व आखिरत में अल्लाह इसकी भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज बाद नमाज मगरिब 26 फरवरी फलाह दारैन जो जलसा हुआ है डबल पैलेस में माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा और मदरसे की जो है जितने भी लोग जो है ज़िम्मेदार है इन्होंने माशाल्लाह बहुत कामयाबी से जो है इस जलसे को जो है कामयाब बनाने की कोशिश की है और माशाल्लाह बच्चों का जो है मदरसे का तालीमी मुज़ाहरा भी हुआ। सभी हज़रात ने सुना, उसको देखा कि कितना अच्छा मुज़ाहरा बच्चों ने किया है। इससे लगता है कि माशाल्लाह ज़िम्मेदारों की खिदमत जो है इस मदरसे में जम के चल रही है। इसी जलसे की बिना पर जितने लोग भी हाज़रीन जो है जलसे में शरीक हुए हैं, जितने लोग भी वक्त निकाल कर आए हैं, हालांकि बहुत तंगी हुई है फिर भी लोगों ने जो है इस्तिक़ामत के साथ बर्दाश्त किया और जो है जलसे कामयाब बनाया। मैं मदरसे की जानिब से तमाम ज़िम्मेदारों की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि सभी हजरात ने जो है जलसे कामयाब बनाने की कोशिश की है। और इसी तरह मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि तमाम ही हजरात जो है जितने भी चितापुर के लोग हैं सब जो है इस मदरसे को तवज्जो दें, मदरसे को कामयाब बनाने की जो है कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चितापुर में जो एक अजीम शान जलसा रखा गया था बउनवान दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम, जो माशाअल्लाह 2 हाफिज़ बने थे मदरसे में। बहुत खुशी की बात है जो चितापुर में जो बहुत ही कम अरसे में 2 साल 1 साल में जो मदरसे में 2 हाफिज़ बने हैं, बहुत खुशी की बात है चितापुर वालों के लिए। और माशाअल्लाह जलसा बहुत अच्छे से कामयाब हो गया। चितापुर की सारी आवाम को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सबका शुक्रगुज़ार अता करता हूँ कि सब भी आके इस जलसे में शिरकत करे और सबके और सब उलमा इकराम के बयानात से मुस्तफ़ीज़ हुए। ये बरकत हो। हमारे चितापुर में जलसे आम अच्छा हुआ है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ख़त्मुल कुरान है, कुरान शरीफ के इससे बयान दिए हैं। हम मोहम्मद ख्वाजा पटेल मैकेनिक चितापुर मैकेनिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष